بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1 ملفوظ نمبر 31۔ فرمایا کہ میں نے اس زمانے تحریک ہی میں کہا تھا کہ اگر بجائے مبہم عنوانات کے عنوان کی تعیین کر کے سوال کرے تو میں جواب دوں، چاہے کسی کے بھی خلاف ہو۔ ایک صاحب کا اسی زمانے میں ایک سوال کا خط آیا۔ میں نے لکھا کہ ترک موالات کا عنوان حذف کر کے متعین واقعہ پوچھو، میں جواب دوں گا۔ یہیں پر اس زمانے میں ایک علی گڑھ کا طالب علم آیا جو عصر کے وقت آیا مگر نماز نہیں پڑھی۔ اس نے مجھ سے ترک موالات ہی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا تھا۔ میں نے کہا پہلے اپنی تو خبر لو، انگریزوں سے تو ترک موالات اس لیے کیا تھا کہ ترکوں سے لڑے، مگر جو نماز جو نہیں پڑھی تو خدا سے ترک موالات کیوں کیا؟ شاید اس لیے کہ اس نے انگریزوں کو غلبہ کیوں دیا۔ ملفوظ نمبر 32، اتباع اور انتظام کا فقدان۔ فرمایا کہ ہمارے بھائیوں میں اتباع کا مادہ نہیں، اگر دین کا بھی کامل نہ ہو تو یہ مادہ تو ہو کہ کسی کی اتباع کریں۔ فرمایا کہ ہمارے بھائیوں میں اتباع کا مادہ نہیں، اگر دین کا بھی کامل نہ ہو تو یہ مادہ تو ہو کہ کسی کا اتباع نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ برباد ہیں، اور ایک سبب یہ ہے کہ ان میں نظم اور اصول کی پابندی نہیں۔ اگر یہ کام کریں اور انتظامی مادہ بھی ان میں ہو تو انتظام ادھر دیں، پھر تو کھلی نصرت ہے۔ صحابہ کے زمانے میں قیصر اور کسریٰ کے مقابلے میں مسلمانوں کی کیا جمعیت تھی، مگر اہل دین تھے اور منظم تھے۔ اگر دین کے ساتھ انتظام صحیح ہو تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ باقی غیر منظم صورت میں اپنے آپ کو پھنسانا ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جان خدا کی امانت ہے، اگر ہماری ہوتی تو لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو کا حکم نہ ہوتا۔ مال جو کہ مکتسب ہے وہ بھی ہمارا نہیں، جان ہماری کیوں ہوتی؟ خدا کے لیے جان کیا چیز ہے؟ مگر یہ تو اطمینان ہو کہ یہ یقیناً خدا کے واسطے صرف ہوئی۔ تذبذب کی حالت میں جان دینا تو کیوں کر جائز ہوگا؟ ہم کو تو حکم ہے کہ تذبذب کی حالت میں جبکہ ان کی بابت دم میں تردد ہو کفار کی جان بھی نہ لیں۔ ہم کو تو فخر ہے جو قوم اسلام کی دشمن ہے اس کے بھی حقوق بتلائے ہیں۔ آیت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہو کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، وہ تمہارے لیے اس کا باعث ہو جائے کہ تم حد سے نکل جاؤ۔ حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوست سے دوستی کے ساتھ اعتدال کرو۔ ممکن ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن سے دشمنی اعتدال سے کرو، ممکن ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دوست ہو جائے۔ کفار بغیض ہیں مگر ان سے بغض رکھنے میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ اس طرح بغض و محبت میں اعتدال لازم ہے۔ بے موقع ذکر اللہ تک کو فقہا نے منع کیا ہے، بلکہ بعض مقامات پر کفر کہا ہے، جیسے حرام طعام پر بسم اللہ کہنا۔ غرض ہر چیز کے حقوق اور حدود ہیں۔ ملفوظ نمبر 33، فرمایا ملفوظ نمبر 33، سلطنت کو ظلم سے زوال ہونا۔ فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کفر سے سلطنت کو زوال نہیں ہوتا، ظلم سے زوال ہوتا ہے۔ ملفوظ نمبر 34، سیاسی تحریکوں کے زمانے میں دینی مقتداؤں کی حالت۔ فرمایا کہ شورش کے زمانے میں یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ایک بہت بڑے علامہ نے اسی زمانے میں اسے بیان کیا تھا۔ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک فتویٰ آیا کہ ولایتی کپڑا پہننا جائز ہے یا نہیں۔ اب اگر یہ لکھا جاتا کہ جائز ہے تو اپنے مقاصد میں خلل آتا ہے، اور ناجائز کیسے کہیں، کیونکہ واقعے میں تو جائز ہے، حقیقت میں تو جائز ہے، یعنی اس لیے اس کے خلاف بھی نہیں کر سکتے، تو اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ جواب دیا گیا کہ ولایتی کپڑا پہننا قابل مواخذہ ہے، یعنی قابل پکڑ ہے۔ اور کہنے لگے اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ تو یہ سمجھے کہ خدا کے یہاں مواخذہ ہوگا، مطلب پکڑ ہوگی، اور ہم یہ سمجھے کہ اپنے دوستوں کا مواخذہ ہوگا۔ میں نے کہا مولانا توبہ کیجئے، یہ تو شریعت مقدسہ میں تحریف ہے، رد و بدل یعنی، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے۔ فرمایا کہ ایسی باتیں سن کر دل کانپ جاتا تھا کہ اللہ دین کا ان لوگوں کا یہ دلوں سے احترام ہی جاتا رہا۔
حضرت عوام کی کیا شکایت کی جائے، یہ وہ تو بوجہ جہل کے ایک درجے میں معذور بھی سمجھے جا سکتے ہیں، مگر ان لکھے پڑھے جنوں کو کوئی کیا سمجھائے۔ اللہم احفظنا۔ ملفوظ نمبر 35، خیر القرون کا سواد اعظم مراد ہے۔ فرمایا کہ آج کل جمہوریت کو شخصیت پر ترجیح دی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سواد اعظم ہے۔ اسی زمانے میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق عجیب و لطیف بات بیان کی تھی کہ اگر سواد اعظم اگر سواد اعظم کے معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں، تو ہر زمانے کا سواد اعظم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے جو غلبہ خیر کا وقت تھا۔ ان لوگوں میں سے جس طرف مجمع کثیر ہو وہ مراد ہے۔ ثم یفشی الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا کا زمانہ کہ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ بعد خیر القرون کی کثرت شر میں ہوگی۔ مجھے تو یہ بات بہت ہی پسند آئی، واقعی کام کی بات ہے۔ اگر یہ اشکال ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مسائل میں سواد اعظم کا اختلاف خیر القرون میں کیا ہے، جواب یہ ہے کہ اس وقت خیر القرون والے امام صاحب کی بات کو یقیناً باطل نہ کہتے تھے، بلکہ اس پر متفق تھے کہ شاید امام صاحب ہی حق پر ہوں، تو احتمال حقانیت پر سواد اعظم متفق تھا۔ ملفوظ نمبر 36، امور تکوینیہ اور مجذوب۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سنا ہے کہ یہ امور تکوینیہ مجذوبین کے متعلق ہوتے ہیں، بدون عقل کے وہ کیسے کام کرتے ہوں گے؟ فرمایا ان کے متعلق ہونا صحیح ہے، اور گو ان میں عقل نہیں ہوتی، لیکن جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے اس میں عقل کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کو بخوبی انجام دیتے ہیں، کیونکہ انجام دینا عقل پر موقوف نہیں بلکہ سلامت حواس بھی کافی ہے۔ جیسے بچے کے اس کو عقل تو ہوتی نہیں مگر حواس ہوتے ہیں، بھوک پیاس میں کھانے پینے کو مانگتا ہے، خوشی کی بات سے خوش ہوتا ہے، رنج کی بات سے اگر ڈرایا جائے یا ہنسایا جائے تو ڈرتا ہے، ہنستا ہے۔ ان چیزوں میں عقل کی ضرورت نہیں، یہ فطری چیزیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عقل اور چیز ہے اور حواس اور چیز، بس ان مجذوبین کی حالت مشابہ بچوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالکین مراتب میں مجذوبین سے افضل ہیں، اور بعض اوقات سلامت حواس بھی شرط نہیں ہوتی۔